اللہ لکھو محمد بن عبداللہ، کافروں نے کہا. تو حضرت علی نے جو بیٹھے ہوئے تھے لکھنے سیکھی وہی لکھ سکتے تھے، تو انہوں نے کہا میں تو نہیں لکھتا، میں تو لکھوں. انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ لکھو. اچھا کیسے کہہ دیا رسول اللہ نے لکھو محمد بن عبداللہ صلح حدیبیہ میں. سیکولر صلح حدیبیہ میں کہہ دیا لکھو محمد بن عبداللہ. اور علی نے کہا نہیں میں نہیں لکھتا، پھر خود اپنے ہاتھ سے اس کے قلم پکڑ کے لکھوایا محمد بن عبداللہ. بیکاز وہ کافروں نے کہا نہیں ہم مانتے ہی نہیں تمہیں، ہم رسول نہیں، تمہیں خدا کم مانتے، تم کیسے اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہو. تو حدیبیہ میں یہ کیا مساق بنائی تو اسے امت الواحدہ کہہ دیا. You see, whenever you needed, wherever it was beneficial for the Muslims, you became secular. اب اگر فرض کیجئے یہاں پر آپ امام بارگاہوں پر حملے شروع کر دیں، ڈیڈ یو ایکسپیکٹ دا اسٹیٹ ٹو سائڈ دا سنیز؟ کیونکہ سنی میجورٹی ہے، آپ اس کے میجورٹی کے ہوتے ہوئے کہیں ٹھیک ہے بھائی ہم نے کو سنیوں اور مارو، شیعوں کو اور مارو. ڈو یو ڈو دیٹ؟ وٹ وڈ یو ڈو؟ روکیں گے کہ نہیں؟ اب سنیوں کو روکیں گے کہ حملہ مت کرو، ماریں گے ان کو. دیٹ از سیکولرزم. اسی طرح نان مسلمس کی چرچز کو یا دوسروں کو اگر آپ حملہ کرتے ہو تو روکیں گے کہ نہیں؟ اسٹیٹ چل ہی نہیں سکتی اس طرح اگر آپ نہ سیکولر ہوں. اٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ یو آر ان اسلامک اسٹیٹ. اچھا ایک اور تصور ہے، کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کے تصور میں عالمگیریت کے تصور سے ریاستیں اور نظریات تحلیل ہونا شروع ہو گئی. اگر ایسا مان لیا جائے تو علامہ کی مسلم ریاست اپنی جڑیں پکڑنے سے پہلے ہی جو ہے اس کا شکار ہو گئی. نہیں، علامہ کا جو تصور خیال ہے کہ کیا آج واقعی علامہ کا تصور ریاست ریلیونٹ ہے آج کے ان کا جو تصور تو سارے تصورات ہی ہوتے ہیں، تو اس کا ریلیونسی تو چانس پر ڈپینڈ کرتی ہے اور قوموں پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کو وجود میں لایا جا سکتا ہے کہ نہیں. یو سی جہاں تک اقبال اور جمال الدین افغانی کا فرق ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ فرق بڑا واضح ہے اس سلسلے میں. جمال الدین افغانی وانٹیڈ ٹو ہیو ٹرکش کیلیفیٹ ایز کانسٹیٹیوشنل، جس پر وہاں پر شیخ الاسلام نے اعتراض کیا کہ آپ خلیفے کی پاورز کو کانسٹیٹیوشنل بنا کے کرٹیل نہیں کر سکتے، چونکہ وہ تو اولی الامر ہے اور اس کی اطاعت فرض سارے مسلمانوں پر. یعنی شیخ الاسلام کا فتویٰ جو تھا وہ یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کیلیفیٹ نہیں ہو سکتی. سو دیٹ از دا ریزن کہ جمال الدین افغانی کو بالآخر زہر دے کے مار دیا گیا. نتیجہ یہ ہو کہ خلافت کی ہو گئی تنسیخ، ٹرکی ہو گیا سیکولر. اب اقبال کا جو تصور ہے یونٹی آف دا مسلم ورلڈ، وہ ریکنسٹرکشن میں بیان کرتے ہیں کہ اٹ کین ٹیک پلیس ان 2 forms. Number 1, in the form of a federation of Muslim states. ہاں جی اچھا، اب یہ فیڈریشن آف مسلم اسٹیٹس کا جو تصور ہے اٹس لائک یورپین یونین، کہ سارے آزاد مسلم ممالک جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے، وہ اس کی شکل ایک OIC کی ہے، بٹ OIC از پاور لیس. اس کا تو مطلب ہے جو بھی ممالک، امیر ممالک جو ہیں وہ پرواہ ہی نہیں کرتے غریب ممالک کی، یعنی وہ آپ کو اتنا فنڈز پرووائڈ ہی نہیں کر رہے. ایک تو اقبال کا تصور یونائٹڈ یونین آف اسلام کا جو جدید ہے وہ یہ ہے، جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اے اسٹیٹ وچ از بیسڈ آن فیڈریشن آف دا مسلم ورلڈ. دوسرا تصور جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں، وہ یہ ہو کہ مسلمان ریاستیں بعض آپس میں اکٹھی ہو جائیں، مثلاً ایران، پاکستان، ٹرکی، یہ افغانستان، یہ 4 ریاستیں ایک دفعہ اکٹھی امریکہ نے کرائی تھیں. اس میں افغانستان تو غالباً نہیں تھا، مگر ایران، پاکستان اور ٹرکی یہ تھے. اچھا، اس طرح کا خیال تھا کہ پہلے اس طرح ہو اور پھر آہستہ آہستہ دیگر اسلامی ممالک اس میں شامل ہوتے جائیں. ان ادر ورڈز جو اقبال کا تصور اسلامی ریاست کے اجتماع کا ہے، اس کے لیے بھی سب سے پہلی ضرورت اس کے کہ دے شوڈ میک دیم سیلف اسٹرانگ انڈیویجولی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجولی اسٹرانگ اسلامی ریاستوں کو قبول کر رہے ہیں،
یعنی دے آر نیشن اسٹیٹس, دے آر ناٹ اسلامک اسٹیٹس. نیشن اسٹیٹس جو اسلام کا مذہب رکھتی ہیں وہ آپس میں اکٹھی ہوں, نیشن اسٹیٹس. اچھا, اب یہ نیشن اسٹیٹس اکٹھی آہستہ آہستہ ہو جائیں, پھر فرماتے ہیں اگر اسلامک اسٹیٹس ایک دوسرے کے خلاف لڑنا شروع کر دیں, لائک عراق اینڈ ایران, دس شوڈ بریک اپ دس یونین, اور دے شوڈ گیو اپ اسلام ٹوٹلی اینڈ بیکم ٹوٹلی نان مسلم. وہ ہے تصور اس بات کا کہ اگر روس کے ساتھ چلے جائیں, اف دے اڈاپٹ کمیونزم. اچھا, اب نہ تو کمیونزم ہے نہ رہا, نہ ہی ایسی صورت ہے ایران اور جو عراق کی تھی. اب کی جو صورت ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ہیو اے یونین آف اسلامک اسٹیٹس بیکاز دی ایکسپیریمنٹ آف OIC از اونلی سپرفیشل. سو اس بنا پہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر آئی ور ٹو پروسیڈ فردر کہ اقبال سے اب آگے چلیں تو یہ سوال ہوگا کہ OIC کے ساتھ وابستگی اگر ہماری ہے بھی تو اٹ از نامینل, بیکاز اٹس اونلی افیکٹو سو فار ایز یونائٹیڈ نیشنز از کنسرن, ادروائز اٹس ناٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, انڈیویجولی ہمارے ریلیشنز ہیں, سعودی عربیہ بڑا امداد کرتا ہے ہماری, گلف اسٹیٹس کرتی ہیں, دیگر اسٹیٹس بھی ہیں جو امداد کرتی ہیں. اب یہ جو ہماری اسپیکر گئی ہوئی تھی البانیہ از اے مسلم اسٹیٹ بٹ اٹس اے سیکولر اسٹیٹ, بلکہ اپنے آپ کو سوشلسٹ کلیم کرتے ہیں وہ, مگر دے آر مسلمس بٹ دے آر کولیبریٹنگ ود یو. تو اس طرح یہ درست ہے کہ اپنے ان اسلامی اسٹیٹس کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے روابط ہیں, ایران کے ساتھ ہیں, ترکی کے ساتھ ہیں, بلکہ ہماری کوشش ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی ہوں. افغانستان حالانکہ ایک ملک تھا واحد جس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا یونائٹڈ نیشن سے, یو نو دیٹ. تو اب اس اعتبار سے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ فی الحال اس تخیل کو, اقبال کے تخیل کو عملی جامہ پہنا سکنا مشکل ہے کہ ہم اپنی یونین قائم نہیں کر سکے ابھی تک, ابھی بلوچستان کا مسئلہ ہے. اس بات پہ تو عمومی طور پہ اتفاق ہے کہ اقبال کی فکر نے لوگوں کو بہت انسپائر کیا, اس سے بہت انسپریشن لی لوگوں نے, لیکن کیا ان کی فکر سے کوئی سیاسی عملیت کا معیار بھی قائم ہوا؟ نہیں, کچھ نہیں ہوا. ان کی میں تو سمجھتا ہوں اب تو ان کی کوئی ریلیٹیوٹی ہی نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. اب عرس ضرور منا لیتے ہیں جیسے وہ دوسرے بزرگوں کا عرس مناتے ہیں, اقبال کا اور جنا کا بھی عرس منا لیتے ہیں. اٹس اوکے, پروسیڈ. اس وقت جو ہمارے قومی سطح پر جو سیاسی, سماجی, علمی اور فکری مسائل ہیں یا جو بحران اجتماعی طور پہ جس کا ہم شکار ہیں, کیا فکر اقبال میں اس کا کوئی حل بھی تجویز ہوا؟ فکر اقبال میں تو کئی حل ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس پر ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو کے بحث کرتے, اس پر کیوں نہیں لکھا جاتا کچھ. سارے اقبال پر اسی باتوں پر, پرانی باتوں پر جاتے ہیں, اقبال اور عشق رسول, اقبال اور قرآن, اقبال, ساری یہ ٹاپکس وہ ہیں جو کہ میڈیویل ہیں. یو سی وی آر کنسرنڈ ود ماڈرن ورلڈ. آج کے جو مسائل ہیں ان کا حل بتاؤ. اقبال کیا بتاتا ہے, اس سے آگے کس طرح چلنا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی آپ اگر پڑھیں, فار ایگزامپل ایک کتاب ہے اقبال کے حضور, وزیر نیازی نے لکھی ہوئی. یہ اقبال کے آخری 2-3 ماہ ہیں زندگی کے, جنوری, فیبرری اینڈ مارچ. اپریل 21 کو تو فوت ہو جاتے ہیں نا, یہ مارچ کی تک آتی ہے یہ کتاب, سے 3 مہینے کور کرتی ہے. مگر ان میں آپ دیکھیں تو ایک بیمار آدمی ہے, ہی از آلموسٹ ڈائنگ, علاج ساتھ ساتھ ہو رہا ہے, مگر ہی از ایٹ دا سیم ٹائم پریپیئرنگ آنسر ٹو حسین احمد مدنی کہ قومیں جو ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں یا کہ عقیدے سے بنتی ہیں. یہ اسی قسم کی بحثیں چلا رہے ہیں, اور یہ بحثوں کا تعلق جو ہے اب ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے کیونکہ پاکستان بن چکا ہے. یہ اس زمانے کے لیے, اس وقت کے لیے یہ بحث تھی کہ اب اس کی اتنی اہمیت نہیں رہی. تو اس قسم کی کئی چیزیں ہیں اس میں. بہت کچھ اقبال کا ہے جو کہ ایک سمجھ لیے کہ گزر چکا ہے, بہت کچھ اقبال کا ہے جو کہ حال پر لاگو ہوتا ہے, اور بہت کچھ اقبال میں ہے جس پر آگے چلنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے اجتماعی طور پہ, کہتے ہیں کہ امریکی سامراج نے شرق بعید میں ویتنام میں اشتراکیت کا سیلاب روکا, عراق میں اپنی تابعدار حکومت بنانے میں کامیاب ہوا, آج مشرق وسطیٰ میں تیزی سے سامراج دوست حکومتیں قائم ہونا شروع ہو گئی ہیں,
افغانستان میں طالبان مذاکرات کے ذریعے سودے بازی کرنے میں مصروف ہیں. ان حالات میں اگر آج آپ کو کہیں حریت اور انقلاب کا کوئی تصور نظر آتا ہے جس کی بنیاد پہ ہم فکر اقبال کو آگے بڑھائیں؟ اس وقت تو مشکل کا سامنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ اس وقت اٹھ رہے ہیں، یہ تو ایسے مسائل ہیں جو کہ اٹھتے رہیں گے اور یہ حل بھی ہوتے جاتے ہیں. یہ زیادہ تر کہہ لیں سیاسیات کے مسائل ہیں جو کہ روزمرہ کی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے متعلق کو حتمی رائے قائم کرنا اقبال کے لیے ممکن نہیں ہے. I mean it was not possible for him to foresee that much. اس طرح ان کی نگاہ نہیں تھی کہ یہاں پہنچ کے دیکھیں کہ ایک وقت امریکی سامراج اتنا بڑھ جائے گا. ابھی تو وہ زمانہ تھا جس وقت ویسٹرن سامراج ابھی آپس میں ان کی لڑائی ختم ہوئی تھی، اور سوال یہ تھا کہ ویسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب جنگ کے بعد ہندوستان سے انگریز چلا جائے گا یا نہیں جائے، بلکہ یہ تو سوچتے تھے کہ انگریز جائے گا ہی نہیں. تو یہ تو اس وقت کی باتیں کچھ اور تھیں، اب حالات کچھ اور. لیکن ان حالات میں جو پاکستان کو درپیش ہیں، قیادت کا بحران ہے. آپ نے مسلم فکر کا بھی مطالعہ کیا، آپ اقبال اور جناح کی فکر سے بھی آشنا ہیں. پاکستانی رہنماؤں، پاکستانی سیاستدانوں، پاکستانی قوم کو آپ اس مشکل سے نکلنے کے لیے کیا راہ تجویز کریں گے؟ ابھی تو بہت مشکل ہے بیان کرنا ان کا کچھ. اس میں اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ضرورت تھی کہ کوئی نہ کوئی، اگر جمہوریت ہی آتی ہے تو کوئی نہ کوئی نیشنل گورنمنٹ فارم ہو، کیونکہ ہم اس وقت ایک طرح سے عالم جنگ میں ہیں، اور یہ عالم جنگ خواہ آپ کی نہیں، آپ نے کسی سے مستعار لے لی ہے، یا آپ کی بھی ہے کئی اعتبار سے، کیونکہ اس اعتبار سے کہ یہ تقلید اور اجتہاد کی جنگ ہے، یہ آپ کی اپنی ہے، اس میں کوئی امریکہ کا عمل دخل نہیں ہے. اور دوسرے اعتبار سے آپ دیکھو تو اس میں یہ افغانستان کا مسئلہ بھی ہے. آپ نہیں چاہتے کہ افغانستان پر ہندوستان کا رسوخ ہو. آپ کے خیال میں اس وقت ٹیکنوکریٹ قسم کی حکومت ہو تو زیادہ بہتر؟ تو پاسبلی کئی تجویز اکثر طرف سے آئی ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ آرمی ہو. ہم نے مشرف سے پہلے کی کیئر ٹیکر، اس کے بعد معین قریشی، ٹیکنوکریٹس کو بھی تجربہ بالکل کیا کہ وہ بھی نہیں کامیاب ہوا. اصل میں اس وقت بات یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اسی طرح ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے پر ایک دوسرے پہ کر رہی ہیں. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں دیکھیے آپ چلتے ہیں تاریخ پہ، جو چیز آپ کو نظر آتی ہے یہاں پہ ہمیشہ تاریخ ریپیٹ کرتی ہے. ہر 10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد تاریخ ریپیٹ کرتی ہے، اور آپ اس کو روک نہیں سکے. یہاں ہر 10-12 سال کے بعد فوج آ جاتی ہے، اور اب بھی اسی قسم کی آپ خود ہی کنڈیشن پیدا کر رہے ہو. اور اب آپ وہی صورت جو اس وقت نون لیگ کی اور کہہ لیں PPP کی ہے، جو ایک زمانے میں بے نظیر کی اور اس کی نواز شریف کی تھی، وہی صورت اس وقت ہے. صرف چہرے بدل گئے ہیں، چہرہ نواز شریف کا تو نہیں بدلا، ادھر چہرہ بدلا، وہاں وہی صورت ہوئی، اور پھر اس کا وہی عمل ہونے کا امکان ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی ایک زمانے میں عملی سیاست میں حصہ لیا، لاہور سے الیکشن لڑا، بعد ازاں آپ نے مخالف امیدوار کی کہیں تاریخ و توصیف بھی کی اس کے حوالے سے. کیا آج اس کی جماعت اور اس کے کردار سے کہیں کوئی امید آپ کو نظر آتی؟ نہیں، وہ تو خیر خود بھی، مطلب میرا تو بہت دوست تھے، کیونکہ یہ آکسفورڈ میں ہوتے تھے، میں کیمبرج میں تھا. ہم ایک دوسرے کو بہت یعنی بے تکلفی تھی ہماری آپس میں. جب یہ ایوب خان کے زمانے میں وزیر بنے، پہلے پاور کے اور پھر اس کے بعد فارن، تو یہ ہمارے ڈیلیگیشن، پاکستانی ڈیلیگیشن کو UN میں لے کے جاتے رہے. اس میں میں ہر سال ہی شریک ہوتا رہا، 3 سال 4 سال میں ان کے ساتھ شریک ہوتا رہا. چین انہوں نے ہی مجھے بھیجا جب موسی تنگ زندہ تھا، تو ان سے بہت قریبی دوستی تھی. جب ایوب خان نے ان کو نکالا اور گرفتار کر لیا، ان کو میں نے ہی ڈیفینڈ کیا تھا. محمود علی قصوری کے ساتھ جو اسسٹ کر رہے تھے وکیل، ان میں بھی تھا، اور اسی طرح اور وکیل بھی تھے. پھر جب یہ چھوٹ گئے تو جب یہ لاہور آتے تھے، فلیٹس میں ٹھہرتے تھے، رات کا کھانا یہ میرے ساتھ کھاتے تھے. پھر بس جنا اس زمانے میں زندہ تھیں، وہ کہنے لگیں کہ اس کو تم اپنے ساتھ لاؤ، کاؤنسل لیگ میں شامل کراؤ. میں نہیں سکھا تم کاؤنسل لیگ میں آؤ. اس کا جواب بالکل صحیح تھا. یہ کہنے لگا میں کاؤنسل لیگ میں کس طرح آؤں؟ میں مادر ملت کے خلاف
کنونشن لیگ میں اس کے خلاف تقریریں کرتا رہا ہوں. ہاؤ شوڈ آئی کامنٹ؟ مادر ملت کو سپورٹ کیسے کروں؟ پھر مادر ملت کو میں نے کہا کہ یہ تو نہیں اس طرح، یہ اس کا جواب ہے اور یہ جواب کافی ریزنیبل ہے. وہ تو اپنی پارٹی بنا سکتا ہے، آپ کے ساتھ نہیں شامل ہو سکتا. پھر یہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ تم میری پارٹی میں شامل ہو. میں نے کہا میں مسلم لیگ کو تو نہیں چھوڑ سکتا، یا پھر میں کسی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، چھوڑ دوں. پھر یہ ساری چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں اپنا گریباں چاک میں. پھر یہ پارٹی انہوں نے اپنی بنائی، اور اس زمانے میں یہ سارے جو ان کے ساتھ شریک ہوئے وہ سب میرے جان دوست تھے. حنیف رامے، اور پھر اس کے علاوہ یہ جو پرانا بابائے سوشلزم شیخ رشید، یہ سارے وکیل ہم آپس میں اکٹھے ہی تھے. تو وہی ساتھ ان کے شامل ہو گئے. میرے پیچھ پر یہ بھی اصرار کرتے رہے. میں نے کہا نہیں، میں یہ سارے سوشلسٹ ان کے ساتھ شامل ہو گئے کہ یہ کوئی سوشلسٹ اسٹیٹ بنائے گا. تو یہ اس طرح کر کے یہ انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی، یہ گھر ہی بنائی. پھر مجھے میں تو مسلم لیگ کاؤنسل کے ٹکٹ پر کھڑا ہوا تھا، اور ہم میں سے صرف 4 جو کھڑے ہوئے ان میں سے یہ دلتانہ کامیاب ہوا. کیا اس کا نام ہے، دلتانہ ہے جی، فوت ہو گئے. ہاں نہیں، ان کا ممتاز دلتانہ، ہاں یہ فوت ہو، یہ کامیاب ہوئے، یا شوکت حیات کامیاب. اور میں باہر گیا، اور اپنا یا بختیار بلوچستان سے آ گئے. تو پھر جب میں جج بنا ہوں، تو مجھے تو جج بنایا تھا اس نے ہے جی جج، اور جنرل جو تھا اپنا، اس سے پہلے جو جنرل تھا کیا نام تھا اس کا، ہے جی نہیں، مشرف سے پہلے جی، ضیاء سے پہلے، ایوب خان کے بعد، یا خان نے مجھے بنایا تھا. بھٹو کے زمانے میں یا خان نے مجھے بنایا تھا جج. انہوں نے بلا بھیجا مجھے کہ تم کنفرم مت ہو، تم جج مت بنو، تم اتنی جلدی ہمت ہار گئے ہو. اور میں تو یہ کل عدم کر رہا ہوں ساری لکیر سے. وہ بنگلہ دیش میں سے وہ آ گیا. میں نے کہا نہیں جی، اب میں نہیں سمجھتا کہ میں سیاست کے قابل ہوں، میری جیسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ہی اپوائنٹڈ می. کنفرم مجھے بھٹو نے کیا تھا، ہی ایز پریزیڈنٹ تھا اس وقت. انہوں نے پیغام بھیجا کہ تم بند کمرے میں بیٹھ کے قوم کے فیصلے، قوم کے افراد کے فیصلے کیوں کرو، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قوم کی قسمت کے فیصلے کیوں نہیں کرو، میرے ساتھ شامل ہو، جج کنفرم مت ہو. میں نے کہا اگر تم نے کنفرم کرنا ہے تو بڑی خوشی سے کر دو، اگر میں اس قابل ہوں. نہیں کنفرم کرنا تو نہ کرو، میں اپنی وکالت پیشہ کروں گا، مگر میں سیاست میں پارلیمنٹ میں آنا نہیں چاہتا. سو ہی کنفرم می. پھر اس کے بعد جب انہوں نے سردار اقبال کو نکالا ہے، ہی وانٹڈ می ٹو بیکم دا چیف جسٹس، کہ تم چیف جسٹس بنو. یا بختیار اٹارنی جنرل تھا، وہ کہنے لگا وہ تمہیں بنانا چاہتا ہے. میں نے کہا میرا نمبر تو 14واں ہے، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سپرسیڈ 14 آف مائی کولیگس ٹو بیکم چیف جسٹس. وہ اسم ریاض اگری کر گئے، وہ نمبر 8واں تھا. وہ مولوی مشتاق ناراض ہو گیا. میں نے بڑی کوشش کی کہ مولوی مشتاق کو کریں، وہ کمپیٹنٹ ہے اور ڈیزرو بھی کرتا ہے، اور سینئر موسٹ بھی ہے. بعد میں بھٹو کے اسی وجہ سے وہ کہنے کا اٹ از این اوپن اینڈ شٹ کیس. میں تو اس کو پاسی. آج کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ کہیں بھٹو کے نظریات اور اعمال سے میچ کرتی ہے. دے آر اونلی ایکسپلائٹنگ ہم. وہ تو بیٹی نے بھی اس کی ایکسپلائٹ ہی کیا ہے، اس کے نظریات پہ نہیں. آپ اعلیٰ میں رہے، اہم عہدوں پہ رہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ حقیقی عدلیہ آج آزاد ہوئی ہے اور عدلیہ نے اب کام کیا. آپ کیسے موازنہ کریں گے ہماری پرانی عدلیہ کا اور آج کی عدلیہ کا؟ اس پر میں نے ایک مضمون لکھا تھا جو اس کے پرویز مشرف کے زمانے میں پلاننگ کمیشن نے لے لیا. پلاننگ کمیشن ایک پروجیکٹ پر اس کے زمانے میں، یعنی پرویز مشرف کے زمانے میں کام کر رہی تھی آن دا پروجیکٹ آف واٹ ول پاکستان بی ان 2032. اچھا، اس لیے میں نے وہ آرٹیکل جو لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ جوڈیشری پاکستان کی مختلف سٹیجز میں سے گزری ہے، اور ہر سٹیج میں نے جوڈیشری کو کسی نہ کسی طرح سے ڈیفینڈ کیا ہے. پہلی سٹیج تو تھی جس کو میں نے پریگمیٹک سٹیج کہا ہے، منیر کے زمانے کی، جس میں انہوں نے 200 کیس
کی طرح کی ججمنٹ تھی. وہ میں نے کہا تھا یہ ججمنٹ پریگمیٹک ہیں, کیونکہ اس وقت کانسٹیٹیوشن بھی نہیں بنی تھی اور پاکستان نیا وجود میں آیا تھا, لیڈرشپ لیگ کی فیل ہو گئی تھی, بیوروکریٹس آگے آ گئے تھے, دیر از نتھنگ لک فارورڈ ٹو ان دا فیوچر. سو جوڈیشری ٹرائی ٹو ریکنسائل ود دی ایگزیکٹو, بیکاز اٹ واز کہ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ یعنی کیا اس کو کہتے ہیں پریگمیٹک, یعنی ساری سوچ. اچھا, اب یہ پریگمیٹک سوچ سے مراد یہ ہے کہ عملی طور پر صحیح رستہ جو ہے وہ اس وقت وہی تھا. میں نے اپنی طرف سے یہ ویو پوائنٹ دیا کہ دیر از نو ادر وے. آئیڈیلزم نہیں ہے, پریگمیٹک ہے. بٹ پریگمیٹک آئیڈیلزم تھی اس ججمنٹ میں صرف وہ عیسائی کی, کارنیلیس ڈفر کیا. اس نے کہا کہ انگریز جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے, ہی از فل پریزیڈنٹ, لیکن اس نے باقیوں نے تسلیم نہیں کیا. تو میجورٹی بیسس پر جو ججمنٹ تو تھی وہ یو کانٹ سے کہ اٹ واز انلیگل ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان, پریگمیٹک تھی. یو کین بڑی آبجیکشن اس پر کی جاتی ہے کہ اس نے 200 کیس کیسے آگے فوج کے لیے راستہ کھول دیا, واٹ ایور اٹ از, بٹ اٹ واز پریگمیٹک فار دا ٹائم بینگ. اس کے بعد جو ججمنٹس ہیں اور یا پیریڈ ہے اس کو میں پروڈنس کہتا ہوں کہ دس از دی پیریڈ ان وچ دا جوڈیشری ڈیسائیڈڈ پروڈنٹلی کہ اس وقت کے حالات کے مطابق اگر دے ہیو ہیلڈ کہ اٹ از اسٹیٹ نیسیسٹی ٹو ایکسیپٹ آرمی, لا آف نیسیسٹی آ گیا. لا آف نیسیسٹی جو ہے وہ اسٹیٹ نیسیسٹی کے طور پر ایک پروڈنس تھی اس وقت کی. پہلے پریگمیٹک, پھر پروڈنٹ, اور پھر اس میں اگلا فیز جو ہے اس پہ میں نے کیا تھا جوڈیشل پیورزم یا جوڈیشل ایکٹیویزم. اچھا, اس کے متعلق میں نے کہا تھا یہ ہے مستقبل کا راستہ, ایک سٹیج ایسی آئے گی. اور کیونکہ یہ مقالہ میں نے پڑھنا تھا جوڈیشل سپریم کورٹ کی 25ویں سلور جوبلی پر, جو کہ مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس پہ میں نے اس کورٹ کو جو ابھی کا کورٹ ہے اس کو چیلنج کیا تھا. چیلنج کیا, اس کو پرسویڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ناؤ دیٹ اسٹیج ہیز کم آف جوڈیشل ایکٹیویزم وچ از کالڈ جوڈیشل پیورزم, جس کے بعد میں ہوا ویسا ہی جیسا ویسے ہوا. تو وہ ججمنٹ جو ہے وہ دیٹ از ود دی, اس سے اگلی فیز بھی آپ نے ڈسکرائب کی. اس سے اگلی فیز کوئی نہیں. اگر یہ چلتا ہے جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے یہ کیا عدالتی نظام میں جوڈیشل ایکٹیویزم قوموں کے لیے کوئی مؤثر اور فائدہ مند ہوتا ہے؟ جی ہاں, کیا ہمیشہ اٹس اے گڈ چیک آن دا ایگزیکٹو. بالکل یہی کرتا ہے کام جوڈیشری, یہی کام کرتی ہے انگلینڈ میں, یہی کام کرتی ہے امریکہ میں خصوصی طور پر یہ کام کرتی ہے, چونکہ امریکہ کی کانسٹیٹیوشن ریٹن ہے, برطانیہ کی کانسٹیٹیوشن ریٹن نہیں ہے, لیکن وہاں جج انٹرفیئر کرتا ہے. یہ سو موٹو جورسڈکشن جو ہے اس کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے ہمارے زمانے میں, چونکہ میں اس پیریڈ میں تھا خود, جو کہ پروڈنٹ پیریڈ تھا. ہم لوگ بڑی ریئرلی استعمال کرتے تھے. 2 جورسڈکشنز ہیں جوڈیشری بہت کم استعمال کرتا ہے, ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ اور ایک سو موٹو. اور یہ اس لیے کم استعمال ہوتی ہیں کیونکہ اس میں جوڈیشری کی اپنی حد تک ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کو پرسو کرنا اور ملزم کو سزا دینا یہ بھی ایک طرح سے کورٹ کی تحقیر ہے, کیونکہ کورٹ کی تحقیر کرنے والے کو معاف کر دینا بہتر ہے, کیونکہ اس پہ کورٹ ایک طرح کی خدائی پوزیشن اختیار کرتا ہے کہ رحم سبقت لیتا ہے اپنی قہر پر. تو وہی میرا اپنا نقطہ نگاہ یہی ہے کہ رحم کو قہر پر فضیلت ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو صورتحال ہے, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہمارے پاس, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں آصف زرداری ہے, نواز شریف صاحب ہیں, عمران خان ہے, چودھری شجاعت ہے. آگے مستقبل ہی بتا سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں ان میں سے کسی کے ساتھ قوم کا مستقبل جڑا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں, مجھے تو نہیں نظر آتا. میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق یہ کشمکش شاید جاری رہے یا کچھ دیر تک رہے, اس کے بعد شاید پھر فوج آ جائے. میرا تو یہی خطرہ ہے.
تو اس وقت جو قوم کے نوجوان ہیں ان سے کوئی آپ کو امید، کوئی آپ کوئی دیکھتے ہیں کرن روشنی کی؟ کچھ نہیں، ان سے مجھے کوئی اس طرح کی کوئی توقع نہیں کہ دیکھیں چینج. دیکھیں آپ یہ جو عمران خان ہیں، بہت سے نوجوان ان کے ساتھ ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہتری یا تبدیلی جسے پائیدار سسٹینیبل چینج جو ہے وہ. یو سی وی نیڈ لیڈرشپ. لیڈرشپ قائد اعظم کے بعد ہوئی نہیں، چھوٹی قسم کی لیڈرشپ آتی رہی ہے. بڑے لیڈر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتے ہیں، وہ تو قوموں کے کردار کی وجہ سے شاید انہیں ملتے ہیں. قوموں کے کردار کی بڑی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ دنیا بھر میں پڑھتے بھی رہے، اعلیٰ جامعات میں، آپ نے پاکستان کی ساری بڑی جامعات میں خود آپ کو جانے کا اتفاق کیا. پاکستان کی یونیورسٹیاں عمومی طور پہ کوئی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کر رہی ہیں سوسائٹی کی؟ کر رہی تھیں مگر اب نہیں کر رہی. اب دیکھیے، اب آپ کے ہاں دیکھیے وہاں کی یونیورسٹیز، مجھے 3-4 امریکن یونیورسٹیوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگریز دی ہیں، اور استنبول کی یونیورسٹی نہیں، اپنا کونیا کی یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جہاں کی مولانا روم ہے. اچھا، آج تک کبھی کسی پاکستانی یونیورسٹی کو توفیق نہیں ہوئی کہ مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری دے. حالانکہ اپنے طور پر میری اپنے جو تعلیمی کردار ہے، نتھنگ ٹو ڈو ود علامہ اقبال اور بینگ اے سن، میری اپنی پرسنالٹی میں جو کچھ بھی میں نے کام کیا ہے، بیکاز باہر کی یونیورسٹیوں نے جو مجھے اس طرح سے نوازا ہے، دے ڈونٹ ایون نو اباؤٹ اقبال، اور قطع نظر کہ ان کے کلام یا ان کے فکر سے واقف ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اقبال کون ہے. تو اگر فرض کیجیے یہ چیزیں انہوں نے میری وجہ سے کی، کیونکہ وہاں پہ میں یہی خطبات دے رہا ہوں جو آپ کو دے رہا ہوں، وہاں بھی یہی کہہ رہا ہوں. ہاں، تو اب اس میں اب آپ دیکھیں، اب یہاں پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہے اس شخص کو، جس میں وہاں پہ یونیورسٹی میں کنٹروورسی ہو گئی کہ بھئی اس کو دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے. تو اب آپ کی تو اس طرح کی صورت کر رہے ہیں. اب یہاں کا پنجاب یونیورسٹی میں جو وائس چانسلر صاحب ہیں، ان سے پوچھا گیا چیف منسٹر نے کہ جی یہ آپ ان کو کرنے دیں. ہی ریفیوزڈ کہ یہ ایک خاص جماعت کا وہاں پہ، اور خاص طور پر ایک ایسی جماعت جو کہ مذہبی ہے، کیونکہ یہ تو لبرل یونیورسٹی ہر قسم کی اس میں عقیدے کے لوگ ہیں. تو اس کو چیف منسٹر نے کہا کہ نہیں، ان کو کرنے دو. نے کرنے دیا کیونکہ اس کو ایکسٹینشن مل گئی. ہی ہیز گاٹ اگین، اگر اس کو آگے سال اس کو پتہ نہیں کتنے مل گئے ہیں، 4 سال ہوں گے لیکچر مل جائے تو وہ یہی نا، انعام بھی مل گیا نا ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت انجوائے کیا، اور انشاءاللہ ہمارے بچے بھی کریں گے.